اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پیارے ناظرین، آج شان علی کے موضوع پر ہماری 5ویں مجلس ہے۔ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے کون ہیں، اس میں ہم یہ ثابت کریں گے سچا کون ہوتا ہے اور صادقین کے ساتھ ہونے سے کیا مراد ہے۔ یعنی کونوا مع الصادقین، مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اس کا مطلب کوئی نہ کوئی سچے ضرور ہیں، صادقین ہیں، یعنی صادق سچے، اور ان کے ساتھ جو ہے تعلق بنانا پڑے گا ہمیں۔ یعنی کچھ لوگ صادقین ہیں اور کچھ دوسرے لوگوں کو یہ ہے کہ وہ ان سچے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، رابطہ بنائیں اور ان پر عمل کریں۔ خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچا کون ہو سکتا ہے؟ جو حق بات کہے، سیدھی بات کہے، کبھی اپنی بات سے انحراف نہ کرے، کبھی ان کے پاس جھوٹ پھٹکے تک نہ، اور وہ وہی ہوں گے جو پاک ہوں گے، صاف ہوں گے، طیب ہوں گے، پارسا ہوں گے، متقی ہوں گے، جن کے بارے میں کسی کا یہ تاثر نہ ہو کہ وہ کبھی ان سے کوئی لغو بات ہو سکتی ہے یا کوئی ایسی بات جو اللہ کے قوانین کے خلاف ہو۔ تو ان سچوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ سراسر انصاف ہوں، سراسر متقی ہوں، ہر لحاظ سے حق بات کہنے والے۔ جیسے کہ ایک جگہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو متقی ہو جاؤ۔ اب بہت سے جو مفسرین ہیں، صادقین کی تفسیر کرنے والے ہیں، ہر مفسر نے اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کہا ہے۔ ہمیں کسی اور سے کوئی غرض نہیں، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کوئی مفسر کچھ بھی کہتا رہے، ہم نے اپنا نقطہ نظر بیان کرنا ہے۔ جیسے کہ آگے سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ تو یہ بات کہ اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے نا کہ آپ کا منہ کسی بندے کا منہ جو ہے مشرق کی ہو جائے یا مغرب کی طرف ہو جائے،
تو یہ کہ یہ آیت ہے کہ جب پہلے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی اور بعد میں پھر بیت اللہ کی جانب ہو گئی، تو یہ کہا گیا کہ یہ جو تبدیلی ہوئی ہے اس کے بارے میں اتنی باتیں نہیں کرنی چاہیے کسی کو۔ اور اس کے بعد اس میں اور بھی کہا گیا کہ خدا روز قیامت ملائکہ جو بھی کتب آئی ہیں، آسمانی کتب ہیں اور جو انبیاء ہیں، ان پر ایمان لانا ہے۔ اور اس کے علاوہ کہا گیا کہ رائے خدا میں حاجت مندوں اور محروم لوگوں پر خرچ کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، عہد و پیمان پورا کرنا ہے، اور جہاد کے وقت مشکلات کے باوجود صبر اور استقامت سے کھڑے ہونا ہے۔ اور پھر ان کے کہا گیا کہ جو لوگ ان صفات کے حامل ہوں وہ صادق اور پرہیزگار ہیں۔ اب ہمیں وہی پتہ لگ گیا کہ صادق کون ہو سکتا ہے؟ جو تمام مقدسات پر ایمان رکھتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہر میدان میں عمل بھی کرتا ہو۔ اسی طریقے سے آگے سورۃ الحجرات میں فرمایا گیا یا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ سیدھی سی بات ہے، ہم نے مومنوں سے خطاب ہے۔ یعنی صادق کون ہوگا؟ ایسے لوگ جن کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو رضا الہی میں اللہ کی راہ پر چلتے، سیدھے راستے پر چلتے ہوئے اب ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ صادقین وہ ہیں جو پروردگار پر ایمان لاتے ہیں اور جو ان کو ذمہ داری ملتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اس میں شک نہیں کرتے، اور جب وہ اللہ کی راہ پہ جہاد کرتے ہیں تو پلٹ کر بھاگتے نہیں ہیں، پیٹھ دکھا کر بھاگتے نہیں ہیں، اور مشکلات میں گھرنے کے باوجود گھبراتے نہیں ہیں، یا تو اپنی جان کا نظر نہ دیتے شہید ہو جاتے ہیں یا پھر غازی ہو جاتے ہیں، فتح یاب ہو کر غازی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھی سچے ہیں، یعنی قرآن مجید بتا رہا سچے کون کون ہو سکتے ہیں۔ اب ان سچوں کے علاوہ کوئی دوسرا کون ہوگا جو جنگ کے میدان سے بھاگ جائے، یا جس نے تھوڑا عرصے کے لیے بھی نبی کو چھوڑ دیا یا اس کے احکامات ان کے احکامات پر عمل نہیں کیا اور مصیبت کے وقت ڈٹے نہیں رہے، وہ سچے نہیں ہو سکتے۔ سچے لوگ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل کو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو طلب کرتے ہیں اور ہر لحاظ سے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ یہی سچے ہیں۔ یہ چند آیات تھیں جن کو بتایا گیا اللہ تعالیٰ قرآن ہی سے تو نکلتا ہے، ایک آیت کی تفسیر قرآن ہی سے دوسری آیت کر دیتی ہے۔ ہاں بس جن کے پاس عقل ہوتی ہے وہ پہچان لیتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ صفات ہیں ان میں کچھ لیول ہیں، درجے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ پہلے درجے میں آ رہے ہوں، اول درجے پہ آ رہے ہوں، ان کو ہم معصوم بھی کہتے ہیں،
اور کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں وہ نچلے درجے میں رہ سکتے ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا صادقین سے مراد صادقین صرف معصومین ہی ہیں، یا تمام لوگ جو نچلے درجے میں ہوں، یا کبھی وہ اللہ کی راہ سے بھاگ گئے ہوں، یا پیچھے چھوڑ دیا ہو، یا اسلام پہ دائرہ سے ایک طرف ہو گئے ہوں، یا ثابت قدم نہ رہے ہوں جنگوں میں، یا عمل کے میدان میں ثابت قدم نہیں ہو سکتا ہے اور پھر آ گئے ہو توبہ کر کے پھر آ گئے ہو۔ اب جب ہم نے اتنی صورتیں دیکھی تو ہمیں معلوم تو یہ ہوا کہ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، لیکن جب ہم ان بہت سی روایات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ معصومین ہی ہیں جو کہ بالکل سچے ہیں، صادقین ہیں۔ علی علیہ السلام سے کچھ سوال کیا گیا کہ خدا نے پہلے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ خدا سے ڈریں، اس کے بعد فرمایا کونوا مع الصادقین، یعنی یہ ہے کون؟ تو تفسیر برہان جلد نمبر 2 صفحہ 170 کہ یہ محمد ہیں، ان کے اہل بیت ہیں، ان سے مراد محمد اور ان کے اہل بیت۔ اور اسی طرح سے اہل سنت کے بعض مفسرین مثلا صاحب المنار اس روایت کے ضمن میں یہ کہتے ہیں کہ مع محمد و صحابہ ہی، ان کے حساب سے یہ ہے کہ محمد ان کے صحابہ ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مفہوم کیا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ مفہوم جو ہے عام اور ہر زمانے کے لیے ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک کے صحابہ کرام جو تھے وہ ایک محدود زمانے میں تھے۔ اور پھر ہم یہ غور کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر، ان سے ایک روایت ہے جو شیعہ کتب میں بھی آئی ہے، وہ بہت درست معلوم ہوتی ہے، یعنی روایات سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا یعنی کونوا مع الصادقین کے ترازو میں کون تلتا ہے، کون اس کے برابر آتا ہے، کیونکہ ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم صحابہ ہی دیکھیں تو صحابہ تو ایک زمانے تک تھے، اس کے بعد نہیں صحابہ رہ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے مراد ہم صحابہ نہیں لے سکتے۔ اور ابن عباس سے جب اس زمن میں بات کی انہوں نے نقل کیا کہ پوچھا گیا کہ یہ کونوا مع الصادقین سے کیا مراد ہے، تو ابن عباس نے کہا، نقل کیا یعنی ایک حدیث نقل کی ہے، وَهُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، یعنی صادقین اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ وہ علی بن ابی طالب ہیں۔ موفق ابن احمد نے اپنی اسناد میں ابن عباس سے روایت کیا ہے، یعنی اہل سنت کی کتب سے۔ یعنی اس سے مراد ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے۔
اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صادقین سے مراد ہو جائے گا علی ہو جائیں گے، پھر ان کے بعد حسن حسین ہو گئے۔ اس طرح سے اہل تشیع کے اندر تو 12 ائمہ ہیں۔ اب جب اس آیت کو ہم غور سے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہے کہ تقوی اختیار کرو، اس کے بعد سچوں کا ساتھ دینے کا حکم دیا گیا۔ جب ہم اس آیت پر زیادہ غور کرتے ہیں تو یہ جو آیت ہے صادقین والی، اس سے ہمیں لگتا ہے کہ کسی ایک خاص گروہ کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اس میں یہ کہا گیا سچوں کا سچوں ساتھ ہونا۔ اب جو ساتھ رہنا ہے تو اگر تو ہوتا نا کہ سچوں میں رہو، وہ ایک اور بات ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ دینے سے مراد کیا ہے، تو اس سے مراد جو ہماری سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ سچوں کی پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا۔ ایک اور مفسر ہیں فخر الدین رازی، وہ تعصب اور شک پیدا کرنے مشہور ہیں۔ انہوں نے بھی یہ حقیقت قبول کی، اور بہت سے اہل سنت مفسرین نے اس مسئلے پر زیادہ غور نہیں کیا، نہ اس مسئلے کو زیادہ ہائی لائٹ کیا۔ تو وہ فرماتے ہیں خدا مومنی کو سچوں کا ساتھ دینے کا حکم دیا ہے، لہذا اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو خطا کر سکتے ہیں وہ کسی معصوم کی پیروی کریں، اور اگر پیروی کریں گے تو خطا سے محفوظ رہیں گے۔ اور یہ مفہوم ہر دور کے لیے ہوتا ہے، ہر زمانے کے لیے ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں اس کو مخصوص کر دیا جائے تو یہ اس کی دلیل کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک زمانے میں آپ سچوں کا ساتھ دیں، سچوں کے ساتھ ہو جائیں، اور اگلے زمانہ آ جائے تو ہم بالکل چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ ہر زمانے میں معصوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ اس معصوم کو مجموعہ امت سمجھتے ہیں، اور اگر ساری امت کسی ایک مسئلے پر ہو جائے گی جمع تو اس سے خطا نہیں ہوگی۔ اب فخر الدین رازی صاحب نے بات آدھی ٹھیک کر دی ہے، اور آدھی بات میں اسے شک و شبہ ہو گیا ہے، اشتباہ پیدا کرتی ہے، اشتباہ پیدا ہو گیا یا۔
اور اگر ہم ان کی بات بھی مان لیتے ہیں تو صادقین سے مراد اگر ساری امت بھی لے لی جائے تو اس میں تو پھر سارے جس کی پیروی کرنی ہے وہ، اور جو پیروی کرے گا وہ ایک ہی گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور نہ کوئی پیشوا رہے گا اور نہ پھر تابعین۔ تو اگر ہم اس بات پر اور زیادہ غور کرتے تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس آیت سے معصومین ہی مراد ہیں۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ صادقین جمع ہے، لہذا ضروری کہ ہر زمانے میں متعدد معصومین ہوں، یعنی جمع، اس میں کوئی کیا فرق پڑتا ہے؟ جب صادقین آ گیا ہے تو ہر زمانے میں وہ جتنے بھی صادقین سب کی بات ہو رہی ہوگی۔ 100 سال پہلے کیا، 10 سال بعد کیا، یا 20 سال پہلے کیا، 20 سال بعد کیا۔ اب سارے پوری امت تو سچی نہیں ہو سکتی، سیدھی سی بات ہے۔ اب یہ آیت ایک زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام زمانوں کے لیے ہے، تو پھر یہ گفتگو جو ہماری چلے گی وہ معصومین کے بارے میں ہوگی، کسی ایک شخص کے بارے میں نہیں ہوگی، فرد کے بارے میں۔ اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی اور واجب الاطاعت نہ تھا، صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی واجب الاطاعت تھے، یعنی جن کی اطاعت فرض تھی۔ تو وہاں اگر مومنین بھی تو موجود تھے تو کیا پھر ہم ان کی اطاعت بھی کرتے؟ تو ہماری عقل میں یہ بات آتی ہے کہ جمع سے مراد ایک زمانے کے افراد نہیں بلکہ جمع زمانوں کے مجموعوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم فخر الدین رازی کی جو بات مانتے ہیں کہ وہ سارے لوگ ہوں گے مومنین، سب کی اطاعت واجب ہو جائے گی، پھر تو ان کا ساتھ دینا پڑے گا سب کا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ تو اس سے ہمیں کچھ تو سمجھ آیا کہ پیشوا اور ہوگا، اس کے تابعین اور ہوں گے، اس پر اطاعت کرنے والے اور ہوں گے، اور قابل اطاعت واجب الاطاعت کوئی اور ہوگا، اور اطاعت کرنے والے کچھ اور ہوں گے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا واطیع اللہ واطیع رسول، اور آگے اولی الامر کے بارے میں پڑھا تھا، تو اس طرح بات ہے۔ یعنی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ Oh, you who have believed, fear Allah and be with those who are true۔ سیدھی سی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سچوں کا ساتھ دینا، ان کی پیروی کرنی ہے۔ تو جی اب ہم اس بات کو ثابت کر چکے ہیں کہ امام علی اور چہاردہ معصومین علیہ السلام سب صادقین ہیں۔ آگے ہم کچھ چیزیں کو حدیث کا حوالہ دیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جی، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کیا بات! النظر علی عبادت، مستدرک الحاکم جلد 3 صفحہ 11۔ اگلی حدیث، علی کا ذکر عبادت ہے۔ کنز
اعمال جلد 11 صفحہ 601۔ ایک اور حدیث ہے جی علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری جلد 3 صفحہ 1142 اور صحیح مسلم جلد نمبر 31 ہے، صفحہ 5931 ہے۔ اور آگے علیہ السلام کے بارے میں ایک اور حدیث آ رہی ہے یوم خیبر کے موقع پر کہ کل علم اس کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول کا محبوب ترین ہوگا۔ 5ویں حدیث ہے جی میرے بعد جو چیزیں باعث اختلاف ہوں گی ان میں علی کی عدالت سب سے بہترین ہے۔ کنز المال جلد 13 صفحہ 120۔ علی تمہارے درمیان بہترین حاکم ہے، یہ کنز المال ہے جی جلد 13 صفحہ 120۔ میں سردار فرزند علی آدم ہوں، علی سرور عاب ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ہے یوم خندق ضربۃ علی ثقلین کی بات سے افضل ہے، الیوم الضرب علی افضل میں عبادت ثقلین۔ خندق کا زمانہ تھا، جنگ خندق کی بات ہے، علی نے جو ضرب لگائی تو کیا فرمایا رسول پاک نے کہ علی کی ایک ضربت جو ہے یوم خندق والے دن ثقلین کی بات سے افضل ہے۔ حوالہ مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 صفحہ 34۔ برسبیل تذکرہ ہم نے حدیث کا ذکر کر دیا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ رسول پاک کے بعد سب سے افضل ترین علی علیہ السلام ہیں، کیونکہ موسیٰ کے بعد ہارون کی جو حیثیت ہے وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ اللہ کرم اللہ اسد اللہ ید اللہ کی ہے۔ علی کے گھر کے علاوہ مسجد نبی کے اندر کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، یہ بھی مستدرک الحاکم ہے جلد 3 صفحہ 125۔ بھائی ایک زمانہ تھا کہ جب ایک آرڈر ہوا پہلے سب کے دروازے مسجد کی جانب کھلے ہوتے تھے، تو پھر آرڈر آ گیا کہ سب لوگ جو ہے کوئی کیسے آ جاتا ہے کوئی کیسے آ جاتا ہے، تو سب کے دروازے بند کر دیے گئے اور سوائے علی و فاطمہ کے دروازے کھلے رکھنے کا اور کسی کا دروازہ کھلا نہیں تھا۔ اور ایک جگہ پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں۔ یہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ 606 اور صحیح ترمذی جلد نمبر 13 صفحہ 168۔ اور ایک اور حدیث ہے ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ ایک لشکر کو جب روانہ فرمایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے اس وقت موت نہ دینا جب تک علی کو میں دوبارہ دیکھ نہ لوں۔ صحیح ترمذی جلد نمبر 13 صفحہ 178 یعنی 178۔ ایک اور جگہ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے، اللہ جدھر جدھر علی جائے حق کو ادھر پھیر دے۔ صحیح ترمذی جلد نمبر 31 صفحہ 166۔ اور اسی طرح سے مفسر امام جلال الدین سیوطی نے ایک کہ جب قرآن کی آیت آئی کہ رسول جو تجھے بھیجا ہے اس کی تو جو نازل کیا ہے تو اس کو بھیج دے، یعنی لوگوں کو سمجھا دے، اور اس کی اب تفسیر پہلے بیان کر چکے ہیں اور اس کو ہم پہلے کسی ویڈیو میں ہم ڈال چکے ہیں کہ بلغ ما انزل فی، کیا جو پہنچا دے، اگر نہ پہنچایا تو سمجھو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ تو اس کے بعد رسول پاک نے مقام غدیر خم کے پر حضرت علیہ السلام کا ہاتھ اٹھا کر کہا تھا مان کنت مولا فہذا علی مولا، علی کی ولایت کا اعلان کر دیا گیا تھا وہاں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور اسی طرح سے حدیث نمبر ایک اور کوئی حدیث ہے کہ جس نے علی کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے مجھے ستایا وہ اللہ کا دشمن۔
یہ بھی مسند امام احمد بن حنبل ہے اور جلد 4 صفحہ 534. اور ایک اور ہے، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، مناقب علی ابن ابی طالب صفحہ 192. یہ چند حدیث ہیں جو ہم نے پیش کی ہیں علی علیہ السلام کے بارے میں. جب قرآن ہی بتا رہا ہے تو حدیث اس کی تفسیر کرتی ہیں، تو یہ اہل سنت جماعت کی کتابوں سے ہی بیان کیا جا رہا ہے. اہل تشیع میں تو بہت کچھ ہے. اور ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ علی مومن کے علاوہ کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا، منافق کے علاوہ کوئی تم سے بغض نہیں رکھ سکتا. ہائے، منافق کی پہچان علی ہے. جس کا چہرہ علی کے نام سے روشن ہو جائے، مسکرا اٹھے، وہ مومن ہے، اور جو علی کے نام سے جلے وہ منافق ہے. صحیح ترمذی جلد 13 صفحہ 177 177. اسی طریقے سے مسلم شریف میں بھی اس حدیث کا مفصل طرق ہے، اور مسلم شریف حدیث ہے 240. اس طرح آگے ایک جگہ فرمایا کہ علی کی دوستی برائیوں کو یوں کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. ایک کنز العمال جلد 11 صفحہ 125. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، علی جو ہماری اطاعت کرے گا اس نے خدا کی اطاعت کی. وہی بات، اطیع اللہ و اطیع رسول اولی الامر. اسی کے زمن میں یہ حدیث آ رہی ہے، اور اس کے راوی ہیں ابو ذر غفاری. اور ایک حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ رات کو آسمان جب اللہ مجھے لے گیا، یعنی معراج کی رات کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 چیزوں کی وحی کی علی کے بارے میں کہ علی پرہیزگاروں کا پیشوا ہے، مومنین کے ولی ہیں، اور نورانی چہروں کے رہبر ہیں. کیا بات ہے جی! یعنی متقین کے امام ہیں، جسے ہم کہتے ہیں امام المتقین. علی امام المتقین ہے، مومنین کے ولی ہیں، ولی اللہ ہے جی. یہ مستدرک الحاکم جلد 3 صفحہ 138. اور ایک جو اور جگہ پہ فرمایا، علم کے بارے میں پوچھا گیا تو رسول پاک نے فرمایا، میں علم کا شاعر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ بھی کنز المال میں جلد 13 صفحہ 148 148. اور مستدرک الحاکم ہے جلد 3 صفحہ 127. اور اب آئیے مدینہ کے اندر جب لوگ مہاجرین اور انصار اکٹھے ہوئے تو رسول پاک نے ہر ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا. علیہ السلام سائڈ ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑے سے اداس معلوم ہو رہے تھے، تو رسول پاک نے فرمایا کہ علی کیوں اداس بیٹھے ہو؟ آپ نے فرمایا سب کے بھائی بنا دیا ہے، تو میرا کوئی بھائی نہیں بنایا آپ نے. تو اس وقت رسول پاک نے یہ فرمایا تھا کہ اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ. تاریخ ابن کثیر جلد 3 صفحہ 223. یہ مواقعات مدینہ ہے جی، یعنی علی کو اپنا بھائی قرار دیا ہے. بھائی کوئی مانتا ہے نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے. یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن. اللہم صلی علی محمد.